بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے JBC کا قانون منڈیاں۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار کی بنیاد ان دو قوانین پر ہے۔ پہلا ہے JBC کا قانون منڈیاں اور دوسرا نظریہ مقدار زر۔ JBC ایک فرانسیسی ماہر معاشیات تھا جس کا عرصہ حیات 1767 سے 1832 تک ہے۔ ایڈم اسمتھ کا پیروکار تھا۔ کلاسیکل ماہر معاشیات ہے نا، ایڈم اسمتھ کا پیروکار تھا اور اس نے اسمتھ کے نظریات کو خوب پھیلایا۔ کے قانونی منڈیاں کے الفاظ یہ ہیں: سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، یعنی کسی شے کی رسد اپنی طلب خود پیدا کر لیتی ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ رسد پیدا کرتے جاؤ، طلب خود بخود بنتی جائے گی، طلب و رسد برابر رہے گی، اس طرح مارکیٹ کلیئر رہے گی، منڈی میں توازن رہے گا۔ خودکار قوتوں کے ذریعے معیشت میں توازن رہتا ہے، یعنی رسد پیدا کرتے جاؤ، طلب خود آتی جائے گی، اس کا کہنا یہ تھا۔ اور کے قانون کی وضاحت ہم دو طریقوں سے کریں گے، بارٹر سسٹم میں اور زرعی سسٹم میں۔ نمبر 1 ہے کا قانون بارٹر سسٹم کے تحت۔ بارٹر سسٹم سے مراد یہ ہے کہ ایسا معاشی سسٹم جس میں اشیاء کا تبادلہ براہ راست اشیاء سے ہوتا ہے، یعنی اس میں پیسے کا تصور جب نہیں تھا تب لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے اور زر کا کوئی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کے قانون کے مطابق کسی بھی شے کی رسد اپنی طلب خود ہی پیدا کر لیتی ہے، لہٰذا کسی معیشت میں جو کچھ بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام فروخت ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی شے بن بکے یا بن فروخت ہوا نہیں رہتی، جس کے نتیجے میں معیشت میں نہ تو زائد پیداوار جنم لیتی ہے اور نہ ہی کوئی بے روزگاری وجود میں آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر پیدا ہونے والی شے کسی دوسری شے کے بدلے میں فروخت ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر کسی فروخت کار شے کے بن بکے نہیں رہتی، جس سے کسی فروخت کار کو نقصانات برداشت نہیں کرنے پڑتے، یعنی جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فروخت ہو جاتی ہیں اور اس طرح پیدا کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں برداشت کرنا پڑتا۔ نتیجے کے طور پر نہ تو اسے خود اور نہ ہی دیگر عاملین پیدائش کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی جو پیداوار ہے وہ تمام کے تمام بک جاتی ہے، پڑی نہیں رہتی، اوور پروڈکشن نہیں ہوتی معیشت میں۔ جب اوور پروڈکشن نہیں ہوگی تب کاروبار نہیں بند ہوں گے، پھر بے روزگاری نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بارٹر معیشت میں لوگ یا تو اشیاء اپنے لیے پیدا کرتے ہیں یا ان اشیاء کے بدلے دوسری اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ دو مقاصد ہوتے ہیں بارٹر سسٹم میں اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے، یا تو انہوں نے ذاتی استعمال میں لانا ہے ان اشیاء کو، یا ان اشیاء کے بدلے کوئی دوسری اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص منڈی میں کپڑا بنا کر لایا ہے اور دوسرا شخص گندم پیدا کر کے لایا ہے، گندم جو کہ رسد ہے گندم کی، اور وہ اپنے بدلے کپڑا حاصل کر لے گئی جو کہ اس کی طلب ہے، اس طرح کپڑا جو کہ رسد ہے اپنے بدلے گندم حاصل کر لے گا، اس طرح گندم کا کپڑے کے ساتھ اور کپڑے کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہو جائے گا، اور اس طرح منڈی میں گندم اور کپڑا دونوں فروخت ہو جائیں گے، جس سے دونوں فروخت کاروں میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرض محال اگر کپڑا نہ بکتا تو کپڑا بنانے والے کو نقصان ہوتا، تو آئندہ سے وہ کپڑا نہیں پیدا کرے گا، جس سے یا تو وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اپنے ہاں ملازم رکھے ہوئے ہیں تو وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کے مطابق ایسی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ معیشت میں پیدا ہونے والی ہر شے کا کسی دوسری شے کے ساتھ تبادلہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ بارٹر سسٹم ہے نا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس شے کی طلب ہے اس کی رسد بھی ہوگی، یا جس کی رسد ہے اس کی طلب بھی ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں لوگ اشیاء و خدمات کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ ان کے بدلے وہ دوسری اشیاء حاصل کر سکیں۔ پس کے مطابق اگر کسی معیشت میں n اشیاء پیدا کی جا رہی ہیں، n کوئی سا بھی نمبر ہے، ٹوٹل تعداد، تو n اشیاء طلب بھی کی جا رہی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کے قانون کے مطابق مجموعی رسد اور مجموعی طلب ہمیشہ آپس میں برابر رہتی ہیں، لہٰذا معیشت میں کوئی زائد پیداواری یا رکھنا پیدا نہیں ہوتا، جس سے کوئی بے روزگاری پیدا نہیں ہوتی۔